شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آنٹی روز میری بہن کو اپنے گھر لے جاتی تھی۔ ایک دن مجھے شک ہوا اور میں آنٹی کے گھر دیکھنے گئی تو دیکھا کہ آنٹی نے میری بہن کو دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو میں اس ڈھیر کے قریب ایک سڑک کے کنارے پیڑ کے نیچے برسوں سے زندگی بسر کر رہی ہوں۔ شاید میرے غم اس پیڑ سے نہیں دیکھے جاتے اس لیے یہ میرے ساتھ روتا ہے۔ بتاتے چلوں میرا کوئی گھر نہیں ہے، سڑک کنارے ہی درخت میرے لیے چھت اور گھر کا کام کرتا ہے۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میری ویران زندگی پر ہنستے ہیں، میرا تماشا بناتے ہیں اور اپنے لیے تفریح کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ میں پاگل نہیں ہوں، دیوانی نہیں ہوں، بلکہ خود جان بوجھ کر پاگل بنی ہوئی ہوں۔ کبھی ہنستی ہوں تو کبھی روتی ہوں، کوڑے کے ڈھیر سے اپنے لیے ضروریات زندگی تلاش کرتی ہوں۔ لوگ اپنے بوسیدہ کپڑے یہاں پھینک جاتے ہیں اور میرے کام آ جاتے ہیں۔ لوگوں کا بچا ہوا کھانا اپنا پیٹ بھرتی ہوں اور جب کسی سفید پوش کی میلی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو سہ جاتی ہوں۔ کوڑے کے ڈھیر میرے لیے امن مہیا کرتا ہے، میں اس کوڑے کے ڈھیر پر اپنی عزت بچاتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سفید پوش من کے میلے ہونے کی فکر نہیں کرتے، لیکن سفید کپڑوں کی انہیں بہت فکر ہوتی ہے۔ انہیں صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کے کپڑوں پر داغ نہ لگ جائے، اس لیے میرے میلے بدن سے اٹھتی ہوئی بو انہیں دور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ورنہ یہ سفید پوش کب کے مجھے نوچ چکے ہوتے۔ جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو غربت اور جہالت میری منتظر تھی۔ ابا محنت کش تھا مگر بیماری میں مبتلا تھا، اس نے اپنی زندگی کو خراب کر رکھا تھا جس سے وہ محنت مزدوری کم کرتا اور نشہ زیادہ۔ یوں گھر میں غربت اور تنگ دستی نے گھیرے ڈال لیے۔ ہر وقت آٹا گھی چینی نہ ہونے پر ماں ابا سے جھگڑتی، فاقوں سے تنگ آ کر اماں ابا سے نہ تو لڑتی تو کیا کرتی، دن بھر گھر سے باہر رہنے والا شوہر جب شام کو گھر واپس آتا تو اس کے دکھ کا اندازہ صرف اس کی بیوی بچوں کو ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگ تو محض ہنستے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ اماں اور ابا لڑتے تو محلے داروں سے کان لگا کر سنتے یا جھانک کر دیکھتے۔ میرا بڑا ہونا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ابا اپنا غصہ مجھ پر اتارنے لگے۔ جب بھی اماں ابا میں جھگڑا ہوتا تو اماں کے ساتھ مجھے بھی مارتے، خاموشی سے مار سہ جاتی۔ ایک روز مجاہد کو سخت بخار تھا، اماں اور میں اسی سوچ میں پریشان تھی کہ دوائی کہاں سے پیسوں کا بندوبست کرے۔ محلے والوں سے تو کوئی مدد کا آسرا نہیں، کبھی چینی کبھی نمک کبھی مرچ مانگنے پر بھی غصہ دکھاتے ہیں، ان سے پیسوں کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ ایک دو محلے کی عورتوں کے پاس گئیں مگر کسی نے مدد نہ کی اور اسی وقت ماسی نورا آ گئی۔ اس نے مجاہد کی حالت دیکھ کر امی سے کہا کہ دیکھو دینا بیٹی، میں نے تمہیں بھی کہا تھا کہ مجاہد کو شہر کے کسی بڑے ہسپتال لے جاؤ مگر تم سنتے ہی کب ہو۔ اماں نے ایک سرد آہ بھری، کہا تجھے پتا تو ہے میرے پاس تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مجاہد کے علاج کے لیے میں کہاں سے پیسے لاؤں۔ میں نے تجھے بہت سمجھایا ہے کہ میری بات مان لے مگر تو ہی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ اب تیرا یہ بچہ کیسے ٹھیک ہوگا اور گھر کے حالات یہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی تباہ و برباد نہ کر اور نہ ہی اپنے معصوم بچوں پر ظلم کر، میری بات مان لے اور ہاں کر لے۔ ماسی نورا کی بات سن کر اماں کو پسینہ آنے لگا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میری طرف دیکھ کر بولی، شازو تم منع کے لیے ٹافیاں لا شاید یہ چپ ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پیسے دینا چاہے مگر اس سے پہلے ہی ماسی نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پر 10 روپے رکھ دیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔